وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یا اللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس تو مجھے اپنے پاس سے عطا فرما ایک وارث، جو میرا وارث بنے، میرا جانشین بنے، صحیح معنوں میں میری مسند پہ بیٹھنے کا اہل بنے، وہ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ یہ پہلے کہہ دیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، پر تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، اور تو بنا دے اسے اے میرے رب پسندیدہ، کہ وہ تیرا پسندیدہ ہو، تیرا برگزیدہ ہو، تیرا محبوب ہو، وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو، اتنے بلند مقام کا ہو، اتنی اعلیٰ شان کا ہو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پیغمبر بیٹے کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ جو یارثنی و یارث من آل یعقوب کہا نا، اب دیکھیں اس کے اندر دعا کے اندر کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ صرف بیٹا نہیں مانگا، کہا بیٹا بھی دے، ہوں بھی بوڑھا، بیوی بھی بانجھ ہے، بیٹا بھی ایسا دے جو پیغمبر بنے، میرا بھی وارث ہو اور پوری بنی اسرائیل کا بھی وارث ہو۔ یہ 6 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ آگے آیت نمبر 7 آ رہی ہے۔ آیت نمبر 7 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے زکریا آپ کی دعا سن لی گئی ہے، قبول کر لی گئی ہے، سننے والے رب نے آپ کی دعا سن بھی لی ہے اور قبول بھی کر لی ہے۔ آپ نے تو دعا کی ہے نا آہستہ سی آواز میں، کمزور سی آواز میں، آہستہ سی خفیف ہلکی سی آواز میں آپ نے دعا کی ہے، لیکن آپ کی دعا رب نے سن لی ہے، اور بڑے نیڑے ہو کے سنی ہے، قریب ہو کے سنی ہے، اور دعا قبول فرما لی ہے۔ یا زکریا، آیت نمبر 7 ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا، اللہ پاک مخاطب کرتا ہے، بلاتا ہے، ندا کرتا ہے، اے زکریا ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، ایک بچے کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس کا نام بھی ہم خود رکھتے ہیں، اے زکریا اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نام کیا ہوگا؟ اسمہ یحییٰ، نام اس کا احمد ہو، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ایک کرم نہیں، دورے کرم، بیٹا بھی عطا فرمایا اور بتا پہلے دیا، نہ بتاتا، عطا کر کے پھر بتاتا کہ اے زکریا ہم نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے، پہلے بتا دیا، قبل از وقت خبر دے دی، ابھی پیدائش ہوئی نہیں، اس سے پہلے خوشخبری سنا دی تاکہ میرا پیغمبر خوش تو ہو جائے نا۔ پتہ چلا اللہ اپنے پیغمبروں کو خوش بھی کرتا ہے، دکھی نہیں رہنے دیتا۔ اے زکریا آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب تو نے میری بارگاہ میں سوال رکھ دیا ہے تو میں نے تیرا سوال پورا کر دیا، خوشخبری دے رہے ہیں تجھے ایک بیٹے کی۔ نام بھی اللہ پاک نے فرمایا اے زکریا نام ہم خود رکھیں گے، نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اللہ پاک پھر اس نام کی شان بیان کرتا ہے کہ یہ نام کتنا عظیم الشان نام ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی یحییٰ نام کا بندہ نہیں ہونے دیا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے یحییٰ نام ہم آپ کے بیٹے کا ہی رکھ رہے ہیں۔
جیسے حسن اور حسین یہ دونوں نام پہلے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے ہی رکھے گئے. حسن و حسین نام کے کوئی بچے نہیں ہوئے جی. تو یونیک نام تلاش کرنا چاہیے، لیکن وہ بابرکت نام ہو، مبارک نام ہو، مقدس نام ہو، وہ بامعنی نام ہو. جب اللہ پاک نے نام رکھا ہے تو یقیناً بڑا مقدس نام ہے، بابرکت نام ہے. تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کا نام رکھنا چاہیے. زکریا نام ہونا چاہیے ہماری اولاد کا، یحییٰ نام ہونا چاہیے ہماری اولاد کا. اس کا مطلب یہ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تبھی نام رکھا نا. یہ پیغمبر کا بیٹا ہے اور بیٹا بھی پیغمبر ہے، اور اللہ پاک پیغمبر کے بیٹے کا نام خود رکھ رہا ہے. اچھا، اب یہ خوشخبری آ گئی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، نام یحییٰ ہوگا. آیت نمبر ہے جی 8. اب حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، دیکھیے کیا پوچھتے ہیں. قال، عرض کیا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. عرض کی حضرت زکریا نے، اے میرے رب، کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاں لڑکا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں خود پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. یہ اظہار تعجب بھی تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھنے کے لیے بھی تھا کہ یا باری تعالیٰ، کیا میری جوانی لوٹ کے آئے گی اب واپس؟ میں تو بوڑھا ہوں، تو کیا جوانی لوٹے گی؟ کیا میری بیوی روح با صحت ہوگی کیونکہ وہ تو بانجھ ہے؟ تو کیا وہ شفا یاب ہوگی، یا مجھے کوئی اور نکاح کرنا ہوگا تب میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ یہ سوال قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ انہیں دعا کی قبولیت میں کوئی شک تھا کہ میرے ہاں تو بیٹا ہو نہیں سکتا تو پھر کیسے ہوگا. تو یہ کیسے شک کے لیے نہیں تھا، جاننے کے لیے تھا، علم کے لیے تھا. کیا باری تعالیٰ بیٹا کیسے ہوگا؟ جوانی پلٹے گی واپس، بیوی اور کرنا پڑے گی کوئی، یا پھر اسی بیوی سے بیٹا ہوگا اور وہ بیوی روح با صحت ہو جائے گی، کیا میں بھی جوان ہو جاؤں گا کیا؟ قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا، ہاں اے زکریا ایسا ہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو بوڑھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تیری بیوی بانجھ ہے. قال ربک هو علی ہین، اللہ پاک نے فرمایا، اے زکریا تیرا رب، ربک هو علی ہین، تیرے رب کے لیے کوئی بھی کام مشکل ہے ہی نہیں. اللہ پاک نیڑیو مکائی ہے جی، تیرے رب کے لیے کوئی کام ہے ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دینا اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بیٹا دینا اللہ کے لیے تو یہ کام بالکل آسان ہے، ہین آسان ہے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی محتاج ہے سہاروں کا جی؟ جوانی کا محتاج ہے؟ بھئی بندہ جوان ہوگا تو تب اللہ بیٹا دے سکتا ہے، جوانی کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ صحت کا محتاج ہے کہ صحت ہوگی تو بیٹا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نہ صحت کا محتاج نہ جوانی کا محتاج. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو میاں بیوی کے ملاپ کا بھی محتاج نہیں ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو بیٹا ہوگا، اولاد تب پیدا ہو، ملاپ کا بھی محتاج نہیں ہے. اس نے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا ہے، بولیے نا، اس نے یہ سارا کچھ کر کے دکھا دیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے تو اس میں نہ بیوی کا کوئی کردار ہے نہ کوئی باپ کا کردار ہے. بغیر باپ اور بغیر ماں کے اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. حضرت حوا کو جب پیدا کیا اللہ پاک نے تو اس میں مرد کا رول تو ہے، بیوی کا کوئی رول نہیں، عورت کا کوئی رول نہیں. بغیر عورت کے اللہ پاک نے عورت کو پیدا فرما دی، بغیر. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا فرما دیا، بغیر عورت کے بھی پیدا کیا، بغیر مرد کے بھی پیدا کیا، اور بغیر عورت اور بغیر مرد کے بھی پیدا کیا. تو اللہ پاک یہاں بتا رہا ہے کہ اے
زکریا میں کوئی محتاج ہوں ان سہاروں کا کہ یہ سہارے ہوں گے تو اولاد ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کا بڑا زوردار جواب دیا، فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، دیکھو اے زکریا میں نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا اس سے پہلے، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اے زکریا جب ہم نے تجھے پیدا کیا ہے تو تجھے بھی تو ہم نے پیدا کر دیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تیرا گوشت نہیں تھا، تیری ہڈیاں نہیں تھی، تو ہم نے تیرے وجود کو بھی تو کھڑا کیا ہے نا، تجھے بھی تو تخلیق کیا ہے۔ تو اے زکریا جیسے ہم نے تجھے تخلیق کر دیا ایسے ہی سمجھ لے تیرے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ مت سوچ کہ جوانی کہاں سے لوٹے گی کہ نہیں لوٹے گی، بیوی شفا یاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، بس اتنا سمجھ لے کہ ہم تجھے بیٹا دیں گے، نام یحییٰ ہوگا۔